جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے نئے چیپٹر کا نام ہے عقل مند شاگرد. پیچھے ہم نے ایک چیپٹر مکمل کر لیا, ایک نظم پڑھی ہے اچھا بچہ, اور اس کے سوال جواب اور اس کے تمام جو ہے وہ عملی کام اور مشقی سوالات وغیرہ سب کچھ ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیے. آج ہم یہاں سے دوسرا چیپٹر شروع کر رہے ہیں. اس کا جو عنوان یا ٹائٹل ہے عقل مند شاگرد. تو اس کو ہم پڑھیں گے, اس میں جو مشکل الفاظ آئیں گے اس کو سمجھیں گے اور اس کو تھوڑا سا دہرائیں گے تاکہ یہ الفاظ ہمیں استعمال کرنا آ جائے, اور کبھی اگر ہم فیوچر میں اور مستقبل میں ان الفاظ کو اگر دوبارہ پڑھیں گے تو ہمیں اس کا مطلب آ جائے. ٹھیک ہے, تو چلتے ہیں اس کی بلند خوانی یعنی ریڈنگ کی طرف. عقل مند شاگرد. عقل مند شاگرد کا مطلب ہے سمجھدار شاگرد. شاگرد کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو, اور اس کا انگلش مطلب ترجمہ تو اسٹوڈنٹ ہے, اور اردو میں اس کو شاگرد کہا جاتا ہے. جینیس اسٹوڈنٹ, عقل مند شاگرد, سمجھدار شاگرد, یا اس کو آپ طالب علم کے نام سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے. جنید بغدادی, یہ بزرگ کا نام ہے جنید, اور بغدادی یہ بغداد کے رہنے والے. جیسے ہم نے ابھی لاسٹ ٹائم جو ہمارا آخری جو ہمارے چیپٹر کا آخری پارٹ تھا, آخری حصہ تھا, اس میں ہم نے وہ ایک ایکسرسائز کی تھی جس میں ملک تھا, ملک کا نام تھا, اور اس میں شہریت جو رہنے والے لوگ تھے ان کی نسبت جو ہے وہ بیان کی تھی. جیسے پاکستان کا پاکستانی, اور سعودی عرب کا سعودی, اور چین کا چینی. تو وہی لفظ یہاں پہ استعمال کیا, یہ بغداد کے رہنے والے تھے تو ان کی جو نسبت ہے وہ کیا ہے, بغدادی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا بچوں؟ یس. جی, تو رحمت اللہ علیہ. اور دیکھیں یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے رحمت اللہ علیہ, جس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے اس کے آگے ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, یعنی اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرمائے. تو جس کا بھی انتقال ہو جائے, جو دنیا سے چلا جائے, آپ کا کوئی رشتہ دار ہو, کوئی بڑا ہو, کوئی جاننے والا ہو, جب ابھی آپ اس کا نام لیں تو ساتھ میں یہ کہا کریں رحمت اللہ علیہ. یہ ایک دعا ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, ان کے بہت سے مرید اور شاگرد تھے. مرید اور شاگرد, شاگرد تو وہی جو ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, شاگرد اس کو کہتے ہیں. اور مرید کہتے ہیں کہ جو بیان سننے آتے ہیں یا درس سننے آتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ والے بن جائیں اور ہم بھی جو ہے وہ نیک آدمی بن جائیں, تو ایسے جو لوگ سیکھنے آتے ہیں ان کو مرید کہتے ہیں. ان میں ایک شاگرد ایسا بھی تھا جس کے ساتھ وہ بہت مہربانی سے پیش آتے تھے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے شاگردوں کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی. انہوں نے ایک روز ان سے شکایت کرتے ہوئے کہا. وعلیکم السلام بیٹا. تو ریڈنگ چل رہی ہے, ہم لوگ کتاب کا جو ابھی جنہوں نے بھی جوائن کیا وہ کتاب کا صفحہ نمبر 25 نکال لیں, اس کی ہم ریڈنگ کر رہے ہیں اور اس کے مشکل الفاظ کو ساتھ ساتھ سمجھتے جا رہے ہیں. بعد میں الفاظ مانے الگ سے چارٹ بنا کے کروا بھی دوں گا آپ لوگوں کو, بس ابھی آپ لوگ اس کا سبق کو, اس مضمون کو سمجھ لیں. اب دیکھیں یہ ایک نارمل بات ہے, جیسے مثال کے طور پر ایک فیملی ہے, اس میں جو ہے وہ فادر جو ابو ہیں یا بابا ہیں, تو وہ اگر اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو اگر زیادہ قریب رکھیں یا ایک کو زیادہ وہ اس پہ فوکس کریں تو دوسرے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے پاس ہم سے کیوں زیادہ باتیں نہیں کر رہے یا ہم پہ فوکس کیوں نہیں کر رہے. یہ ایک جنرل بات ہے. تو یہی ایک کلاس کا بھی ایک وہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر ٹیچر جو ہے صرف ایک ہی اسٹوڈنٹ کو زیادہ توجہ دے اور زیادہ باتیں کرے تو دوسرے اسٹوڈنٹس کو فیل ہوتا ہے کہ استاد جو ہے ہماری طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے. تو اس واقعے کے اندر بھی یہی ہوا کہ جو دوسرے جو اسٹوڈنٹس تھے اور شاگرد تھے, انہوں نے اپنے استاد سے, جو جنید بغدادی تھے, ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو اسی کو بتا رہے ہیں آگے کہ ان سے شکایت کرتے ہوئے کہا آخر وہ بھی ہماری ہی طرح آپ کا شاگرد ہے, یعنی جس طرح ہم ہیں اس طرح وہ بھی ہے, پھر آپ اس کے ساتھ ہم سے زیادہ اچھا سلوک کیوں کرتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, میرا یہ شاگرد
ادب اور عقل میں تم سے بہت بڑا ہوا ہے، اسی وجہ سے میں اسے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، تمہاری تسلی کے لیے ایک روز اس کا امتحان بھی ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ہر ایک جو اپنا مقام اور مرتبہ بناتا ہے کسی کے نزدیک، وہ اپنے اچھے عمل سے، اپنے اچھے اخلاق سے بناتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، آئیڈیل ہیں، ان کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ اب آپ ان کی زندگی بھی دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابی جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، سب سے بہت اچھے طریقے سے ملتے تھے، اور ہر ایک کو یہ لگتا تھا کہ آپ جو ہے وہ سب سے زیادہ قریب میرے ہیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جاتا کہ آپ کے قریب سب سے زیادہ کون ہے، تو آپ فرماتے کہ سب سے قریب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ہیں۔ تو صحابہ کے دل میں بھی یہ سوال آتا کہ کیوں وہ آپ کے نزدیک ہم سے زیادہ ہے، کیونکہ ہم بھی تو آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے بارہا اس کا مشاہدہ اور اس کا جو ہے وہ ایک ڈیمو یا اس کا ایک نمونہ حضرات صحابہ کو دکھایا کہ ٹھیک ہے تم بھی محبت کرتے ہو، لیکن جتنی زیادہ وہ محبت مجھ سے کرتے ہیں یا جتنی قربانیاں وہ میرے لیے دیتے ہیں اتنی آپ نہیں دے سکتے، اس وجہ سے وہ میرے زیادہ قریب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ مثال سے سمجھا رہے ہیں ان کو کہ اس کے چند روز بعد، چند روز بعد، روز دن کو کہتے ہیں، چند دن بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے تمام شاگردوں کو جمع کر کے انہیں ایک ایک مرغی اور ایک ایک چھری دی اور کہا، یعنی ایک محفل لگائی اور اس میں مرغیاں تھیں اور چاقو جس سے ہم جو ہے چھری جو ہے جس سے مرغی کو ذبح کیا جائے، تو ہر طالب علم کو، ہر اسٹوڈنٹ کو ایک مرغی دی اور ایک چھری دی، اور ساتھ میں کہا یہ کہا سب کو کہ جاؤ ان مرغیوں کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اب یہ ایک جو ہے ایک جو تھوڑا سا ان سے ایک امتحان لیا اور تھوڑا سا دیکھا کہ کون اچھی طرح سے کرتا ہے۔ سب شاگرد گئے اور اپنی اپنی مرغی کو ایسی جگہ ذبح کر کے لے آئے جہاں کوئی آدمی نہ تھا، مگر وہ شاگرد اسی طرح زندہ مرغی واپس لے آیا۔ اب دیکھیں ایک کام دیا نا کہ تمام شاگردوں کو مرغی کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی بھی نہ دیکھتا ہو، تو سب نے ڈھونڈا، تلاش کیا، دیکھا کہ کوئی دیکھ رہا نہ ہو، ایسی جگہ پہ چھپ کے کونے کمرے میں یا جنگل میں جا کے یا ایسی جگہ جا کے ذبح کیا جائے جہاں کوئی بھی نہ دیکھے۔ تو سب نے کر لیا، لیکن وہ شاگرد جو تھا جو جس کو وہ اپنے قریب رکھتے تھے، عزیز رکھتے تھے، وہ مرغی کو واپس لے آیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کیوں بھائی تم نے مرغی کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ شاگرد نے ادب سے جواب دیا حضرت مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں مل سکی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اب دیکھیں یہ بات غور سے سنیے گا اور پھر یہ بات سمجھنی بھی ہے اور اس پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں یہ کتنی اہم بات بتا رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں مل سکی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، میں جس جگہ بھی گیا وہاں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا۔ اب دیکھیں استاد نے کہا تھا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اب شاگرد یہ سمجھے کہ کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو، لیکن یہ جو خاص شاگرد تھا یہ جانتا تھا اس سے مراد کسی کا بھی دیکھنا ہے، چونکہ ہم کہیں بھی چلے جائیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھتے ہی ہیں، تو لہٰذا یہ جو عقل مند شاگرد تھا اس کو کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں اللہ تعالیٰ نہ دیکھتا، اس وجہ سے انہوں نے مرغی کو ذبح نہیں کیا، وہ ایسی لیا ہے۔ جبکہ دیگر شاگرد تھے وہ اتنے ذہین اور سمجھدار نہیں تھے، وہ اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ مرغی کو ذبح کر کے لے آئے۔ آگے دیکھیں اس لیے مجبور ہو کر مرغی واپس لے آیا ہوں۔ اب اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ ایک سبق کیا ملتا ہے کہ ہم دنیا میں جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، اچھا یا برا، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ اپنی سوچ بنا لے اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو وہ کبھی بھی برا کام نہیں کرے گا اور ہمیشہ یہ کوشش کرے گا کہ میں اچھے کام کروں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا اور اچھے عمل کرنے کے لیے بھیجا، آزمائش کے لیے بھیجا، تو جو اچھے عمل کرے گا وہ آخرت میں جنت میں جائے گا اور جو برے عمل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا اور ایک ضابطہ، ایک طریقہ بنا دیا۔ اب اسی کے مطابق جو ہے وہ
ہمارے معاملات ہیں. تو اب اگر کوئی برا کرتا ہے, کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے, کوئی چوری کرتا ہے, کوئی گالی دیتا ہے یا نمازیں نہیں پڑھتا, یہ سارے کام اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو اگر کوئی ایسا کر کے یہ سوچے کہ میں بچ جاؤں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں اور اس کے مطابق جزا دی جائے گی اور جہنم میں ڈالا جائے گا. اور اسی طرح کوئی نیکی کر رہا ہے, صدقہ کر رہا ہے, کسی کا خیال رکھ رہا ہے, کسی کو آسانی پہنچا رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزوں کے مطابق اس کو بدلہ دیں گے اور انشاءاللہ جنت میں بھیجیں گے. تو ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. آگے دیکھیے, یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے شاگردوں سے فرمایا, تم نے دیکھ لیا کہ جتنی عقل میرے اس شاگرد میں ہے تم میں نہیں, اس لیے میں اسے زیادہ عزیز رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا پورا مضمون ہو گیا اور اس کے اندر یہی سمجھایا گیا کہ اگر کوئی سمجھداری کی وجہ سے کسی کے قریب ہو جائے تو پہلی بات یہ کہ ہمیں اس پہ حسد نہیں کرنا چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اگر کسی کے نزدیک اپنا اچھا مقام و مرتبہ بنانا ہے تو ہمیں جو ہے وہ اپنے اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا مرتبہ اور رتبہ اس کے سامنے بڑھے. اب یہ عمومی بات ہے, چاہے وہ والدین کے سامنے ہو, چاہے اپنے استاد کے سامنے ہو, یا آپ اگر مستقبل میں جیسے کہیں جاب کریں گے یا کوئی کاروبار کریں گے, جو بھی کریں گے معاشرے میں آپ کا ایک مقام بنے گا تب جب آپ کے اخلاق اچھے ہوں اور آپ جو ہے سمجھداری کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا مضمون مکمل ہو گیا الحمدللہ. اب اس کے الفاظ معنی, یہ اہم الفاظ لکھے ہوئے انشاءاللہ اس کے الفاظ معنی اور مشقی سوالات اور آگے کی جو مشق ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. یہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا, اگر کسی کا تھوڑا سا لیکچر مس ہو گیا تو وہاں سے اپنے کلاس روم سے دیکھ لیے گا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.